مصر کے ریگستان میں صدیوں سے خاموش کھڑے اہرام انسان کی کاریگری کا بہترین نمونہ ہیں۔ ان کا شاندار حجم دیکھنے والوں کو دنگ کر دیتا ہے۔ یہ اہرام صرف پتھر کے ڈھیر نہیں ہیں بلکہ پرانی مصری تہذیب کی کہانی سناتے ہیں۔ ان کی تعمیر ایک ایسا معمہ ہے جو آج بھی ماہرین کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ ہزاروں سال پہلے جدید ٹیکنالوجی کے بغیر اتنی شاندار عمارتیں کیسے بنائی گئیں؟ ان کی تعمیر میں کتنی محنت لگی ہوگی، اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ یہ اہرام ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ انسان کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اہرامات کی تعمیر میں دریائے نیل کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ دریا مصر کی تہذیب کا دل تھا اور اس کے بغیر اہرامات کی تعمیر کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ یہ دریا نہ صرف زندگی کی علامت تھا بلکہ ان بھاری عمارتوں کے لیے سامان پہنچانے کا اہم راستہ بھی تھا۔ قدیم مصریوں نے نیل کے پانی کو نہ صرف زراعت بلکہ تعمیرات کے لیے بھی استعمال کیا۔ حال ہی میں دریافت ہونے والی نیل کی ایک شاخ اہرامات برانچ نے اس دریا کے کردار کو مزید واضح کر دیا ہے۔ اس شاخ کی دریافت نے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دی ہے کہ قدیم مصریوں نے کس طرح نیل کے پانی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ اس شاخ کے ذریعے ہی لاکھوں ٹن وزنی پتھر کانوں سے تعمیراتی جگہوں تک پہنچائے جاتے تھے۔ یہ پتھر اہرامات کی تعمیر کے لیے بنیادی مواد تھے اور ان کی نقل و حمل نیل کے بغیر ممکن نہ تھی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس شاخ کے کنارے بستیاں اور بندرگاہیں بھی تھیں جو تعمیراتی کاموں کا مرکز تھیں۔ ان بستیوں میں رہنے والے لوگ نیل کے پانی کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتے تھے۔ نیل کے پانی کے بغیر ان عظیم اہرامات کی تعمیر ممکن نہ تھی۔ نیل نے نہ صرف پانی فراہم کیا بلکہ ایک اہم نقل و حمل کا ذریعہ بھی تھا جس نے اہرامات کی تعمیر کو ممکن بنایا۔ اہرامات کی تعمیر پرانے مصری انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ لاکھوں ٹن وزنی گرینائٹ اور چونے کے پتھروں کو تراش کر بغیر کسی مشین کے اتنی اونچائی تک پہنچانا آسان کام نہیں تھا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ریمپ، لیور، لکڑی کے رولر اور تانبے کے اوزاروں جیسے آسان طریقوں سے یہ کام کیا گیا۔ ہزاروں مزدوروں نے برسوں کی محنت سے ان اہرامات کو بنایا۔ ان کی تعمیر میں جیومیٹری اور فلکیات کا بھی استعمال کیا گیا۔ اہرامات کا رخ ستاروں کے حساب سے طے کیا جاتا تھا۔ یہ پرانے مصریوں کی ذہانت کا ثبوت ہے۔ اہرامات کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ ان کہانیوں میں حقیقت اور تخیل کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں خلائی مخلوق نے بنایا ہے۔ یہ تصور بہت دلچسپ ہے اور کئی فلموں اور کتابوں میں بھی دکھایا گیا ہے، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ فرعونوں کے خزانوں سے بھرے ہیں۔ ان خزانوں میں سونے، چاندی اور قیمتی جواہرات شامل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہرامات انسانوں نے بنائے تھے، نہ کہ خلائی مخلوق نے۔ یہ عظیم تعمیراتی کارنامہ قدیم مصریوں کی محنت اور مہارت کا نتیجہ ہے۔ یہ فرعونوں کی قبریں تھیں جہاں انہیں قیمتی چیزوں کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا۔ ان قبروں میں فرعونوں کی ممیوں کے ساتھ ساتھ ان کے ذاتی استعمال کی اشیاء بھی رکھی جاتی تھیں۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ان قبروں تک پہنچا جا چکا ہے اور ان میں موجود چیزیں دنیا بھر کے عجائب گھروں میں ہیں۔ ان اشیاء کی نمائش سے ہمیں قدیم مصری تہذیب کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اہرامات کو سمجھنے کے لیے ہمیں سائنسی طریقہ اپنانا ہوگا اور من گھڑت کہانیوں سے بچنا ہوگا۔ سائنسی تحقیق اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم ان عظیم تعمیرات کے رازوں کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اہرامات کے بارے میں ہماری معلومات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ حال ہی میں جدید ٹیکنالوجی جیسے کہ گراؤنڈ پینیٹریٹنگ ریڈار اور انفراریڈ تھرموگرافی سے اہرامات کے اندر چھپے ہوئے کمروں اور راہداریوں کا پتہ چلا ہے۔ ان دریافتوں سے نہ صرف اہرامات کی تعمیر کے بارے میں نئی چیزیں ملی ہیں بلکہ پرانی مصری تہذیب اور ان کے رسم و رواج کے بارے میں بھی بہت کچھ جاننے کو ملا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ آنے والے وقت میں مزید رازوں سے پردہ اٹھے گا اور اہرامات کے بارے میں ہمارا علم بڑھے گا۔ اہرامات کو پرانی مصری تہذیب میں بہت اہمیت حاصل تھی۔
ये अजीम उश्शान इमारतें न सिर्फ तामीराती महारत का नमूना हैं बल्कि उनके पीछे छपी कहानियाँ और मकासद भी बहुत दिलचस्प हैं। इन्हें फ़िरौनों की कब्रों के तौर पर बनाया जाता था। फ़िरौन जो मिस्र के बादशाह थे, उनकी मौत के बाद भी उनकी अज़मत और शान को बरकरार रखने के लिए ये अहरामात तामीर किए गए। पुराने मिस्रियों का मानना था कि मौत के बाद भी ज़िंदगी है और फ़िरौनों को अगली दुनिया में भी अपनी बादशाहत की ज़रूरत होगी। इसलिए वो अपने बादशाहों को अहरामात में दफन करते थे ताकि वो अगली ज़िंदगी में भी अपनी ताकत और दौलत के साथ रह सकें। उसीलिए अहरामात में फ़िरौनों को उनकी कीमती चीज़ों, ज़ेवरात और दीगर कीमती अशिया के साथ दफन किया जाता था। ये अशिया उनके साथ अगली दुनिया में जाने के लिए रखी जाती थीं। खाने पीने की चीज़ों और दीगर ज़रूरी सामान के साथ दफन किया जाता था। ये सब कुछ उस यकीन के साथ किया जाता था कि फ़िरौन को अगली ज़िंदगी में भी उन चीज़ों की ज़रूरत होगी। दीगर ज़रूरी सामान के साथ दफन किया जाता था। इनमें मुख्तलिफ़ क़स्म के बर्तन, हथियार और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें शामिल होती थीं। अहरामात की दीवारों पर लिखी तहरीरें न सिर्फ फ़िरौनों की ज़िंदगियों की कहानी सुनाती हैं बल्कि पुराने मिस्रियों के मजहबी अकायद और समाजी ज़िंदगी पर भी रोशनी डालती हैं। ये तहरीरें हमें उस दूर की तहज़ीब और सकाफ़त के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। ये अहरामात हमें याद दिलाते हैं कि इंसान की सलाहियतें लामहदूद हैं और वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। इन अजीम उश्शान इमारतों को देखकर हमें ये एहसास होता है कि इंसान ने अपनी मेहनत और अज़्म से किया कुछ हासिल किया है। ये अहरामात न सिर्फ माजी की अज़मत की निशानी हैं बल्कि मुस्तक़बिल के लिए भी एक तहरीक हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।